السلام علیکم گائز، میں ہوں پاپا کی پری۔ پاپا کی پری ریسٹ نہیں کرتی، کام بھی کرتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گی پاک پتن کی مشہور دربار کا، جو کہ لوکیٹڈ ہے مین پاک پتن مارکیٹ میں، بابا فرید گنج شکر دربار۔ دربار کا مین انٹرنس ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا، اس لیے ہمیں سائڈ والے راستے سے جانا پڑا۔ موسم بہت زیادہ پیارا ہو گیا تھا، آندھی چل رہی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ مارکیٹ کے سائڈ والے راستے سے ہم لوگ دربار کی طرف انٹر ہوتے ہوئے راستے میں لوکیٹڈ سٹالز کو دیکھتے ہوئے ان کی چیزوں کو انجوائے کرتے ہوئے گئے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر دربار پہ جانے والے لوگ اپنے شوز کو جمع کرواتے ہیں۔ ہم لوگوں نے 1 بائی 1 اپنے جوتوں کو سائڈ پہ کیا، بہت ہی معصومانہ اور شریفانہ انداز میں اپنے جوتے اتارے۔ حالانکہ دل کر رہا تھا یہی شوز اٹھا کے میں اپنی سسٹر کو ماروں، لیکن شریفوں کی طرح میں نے چپ چاپ شوز اتار دیے۔ کار میں جاتے ہوئے شوز کو سنبھال کے رکھنا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے جیسے بینک میں پیسے جمع کروانا، اس در کبھی اس در کبھی در بدر۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنے شوز اتار لیے اور یہاں ملنگوں کی طرح ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ اس پولے سدھے وانگو اسی کچھ نہیں کر سکتے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیتا۔ روڑے بٹے تے وٹکے سن چبن دے سی، وہ کانٹے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہمارے راستے میں بچھاتے ہیں۔ راستے میں روڑے اٹکانے والے لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے ہم نے اسٹریٹ فارورڈ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تو چینل بنانا سٹارٹ ہی کیا اور یہاں پر گورنمنٹ نے مجھے سیکورٹی پرووائڈ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ہمیں فلی پروٹوکول دیا دربار میں جانے کے حد تک۔ ایسے ہی انٹر ہوئے سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں آگے جانے دیا۔ میں نے اپنی سیکورٹی کو تھوڑا سا ہولڈ کروایا اور دربار کے وے میں جانا شروع کر دیا۔ وہاں پہ سٹالز لوکیٹڈ ہیں، چوڑیاں، بینگلز اور ڈفرینٹ ٹائپس کی جویلری آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور اس دربار میں بہت سارے مزار تھے اور لوگ اپنی مصروفیات میں مشغول تھے۔ لوگ انجی لگن دے سے جیویں سیر و تفریح تے آئے ہون۔ مینوں ایک کسے وانگ بھی دربار دا ماحول نہیں سا لگ رہا۔ کچھ لوگ دنیا میں نیگیٹیوٹی کی طرح کونے میں لگے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور کچھ لوگ پھپھوؤں کا کردار ادا کر رہے تھے، پنگ کر کے برائیاں کر رہے تھے۔ اور بیٹھی ہوئی پھپھوؤں کو اگنور کرتے ہوئے ہم لوگ آگے چلنا شروع ہو گئے۔ موسم کی کیا بات کریں، موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ جس دن سے ہم پاک پتن میں گئے اس دن گرمی بہت تھی وہاں پر، پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے سے بہت پیارا موسم ہو گیا۔ ریم جھم اور ہلکی پھلکی آندھی نے ہمارے موسم کو بنا دیا خوشگوار۔ وہاں پر اتنے سارے مزار تھے اور مجھے سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ اس میں سے بابا فرید گنج شکر کی کون سی دربار ہے۔ اگر دربار کے امبیانس کی بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ حسین امبیانس تھا، اندر سے کشش ماحول تھا، صفائی بہت اچھی کی گئی تھی۔ صفائی اس طریقے سے کی گئی تھی جیسے میری چھوٹی بہن کو پیسوں والا بیگ پکڑوا دیا جائے، اس میں سے موٹے موٹے نوٹ چن لے اور چھوٹے چھوٹے سکے پھینک دے۔ کچھ لوگ دربار کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور کچھ لوگ منتیں مانگ رہے تھے، کچھ قبروں کے اوپر بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے، سیلفیز اینڈ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ وہاں پر ہم مزار کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ قوالی ہو رہی تھی، میری چھوٹی سسٹر نے قوالی فرسٹ ٹائم سنی تھی اور وہ قوالی دیکھ کے کہنے لگی آپ ہی یہاں پہ مجرا ہو رہا ہے۔ یہاں میں نے اپنے چھوٹے پیکٹ کو سمجھایا کہ بیٹا ہر جگہ ایسے بڑے دھماکے نہیں کرتے، موقع محل دیکھ لیا جاتا ہے۔ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پاپا کی پری کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اور پاپا کی پری کا ولاگ دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اور جاتے جاتے میری نظر ان آڈینس پہ پڑ گئی جو قبر کو سٹیج بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو بالکل بھی خوف نہیں تھا آ رہا، قبروں کے اوپر اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔